الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل حاق پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ السلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے
ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مقدس، ماہ رمضان المبارک، اس کی آمد ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے مزید دروازے کھل رہے ہیں۔ مومن دن بدن اس تیاری میں ہے کہ اللہ کا مقدس مہینہ اور مبارک مہینہ کب آئے اور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہم پر ہو اور ہم اللہ کی اس رحمت سے فیض یاب ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اللہ نے روزہ رکھنے کا جو سبب تھا وہ بیان فرمایا۔ فرمایا روزے اس لیے رکھا رہے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑے سے دن ہیں۔ عربی زبان میں روزے کے لیے لفظ صوم استعمال ہوتا ہے، اور صوم جو لفظ ہے اس کا معنی ہے رک جانا، چاہے ایک گھڑی کے لیے ہو، چاہے ایک دن کے لیے ہو، چاہے ایک سال کے لیے ہو، جو چیز رک جائے اس کو صائم کہتے ہیں۔ لیکن یہ مقدس مہینہ جو ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک تم نے رکے رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ من الفجر، فجر کے وقت۔ اب یہ دھاگا کیا ہے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا کہ یہ دھاگا جو خیط الابید ہے یہ صبح صادق ہے، اور جو خیط الاسود ہے یہ صبح کاذب ہے۔ تو اللہ نے کھانے پینے کی اجازت دی
کہاں تک؟ خیط الابید تک، یعنی صبح صادق کے بعد صبح کاذب کے بعد صبح صادق کا آنا، وہاں تک اللہ نے کھانے کی اجازت دی۔ ہاں یہاں یہ مسئلہ ہے کہ صبح صادق جب ہو جائے تو اس کے بعد اگر کسی نے کھایا، کسی نے پیا، تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جو اجازت ہے وہ تو صبح صادق تک ہے۔ صبح صادق جب شروع ہو جائے تو اس کے بعد کھانے پینے پر پابندی عائد ہو گئی، اب صوم شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ فرماتا ہے روزے کو مکمل کرو رات تک۔ اب جو ہی رات شروع ہوگی تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو رکنا تھا نا جس کو صوم کہا گیا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب جب روزہ رکھا تو کہاں سے دیکھا؟ مشرق سے۔ صبح کاذب کہاں سے آئی؟ مشرق سے۔ صبح صادق کہاں سے آئی؟ مشرق سے۔ تو جب سورج غروب ہوگا تو سرکار نے اس وقت بھی فرمایا کہ سورج نکلتا بھی مشرق سے ہے اور غروب بھی مشرق میں ہی ہوتا ہے، یعنی رات کا اندازہ ہم مغرب سے نہیں لگائیں گے۔ کہاں سے نہیں لگائیں گے؟ یعنی اگر کوئی بندہ دیکھے نا اپنے مکان کی چھت پر وہ سورج غروب ہو گیا ہے تو ہم اس کو غروب نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا رات آتی بھی مشرق سے ہے، رات جاتی بھی مشرق سے ہے۔ تو اس لیے وہ جو رات وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کا تعلق ہے وہ مغرب سے نہیں، وہ بھی مشرق سے ہے۔ تو یہ روزے کے لیے پابندی ہے کہ اتنے وقت میں، کہ یعنی صبح صادق سے لے کر، اب دیکھو نا اذان کا تعلق ہے صبح صادق کے ساتھ۔ اذان کب ہوتی ہے؟ صبح صادق کے بعد، اور روزے کا تعلق ہے صبح صادق سے پہلے۔ صبح صادق سے پہلے۔ تو اب جو بندہ اذان ہوتے ہوئے روزہ رکھے گا اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ جو حد اللہ نے بیان کر دی ہے وہ حد وہ کراس کر چکا ہے۔ روزہ رکھنا اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو نا اللہ جل شانہ ہر مخلوق کو دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین میں جو بھی چیز ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ وہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، وہ نہ نظر آنے والی چیزوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو کیا رمضان شریف میں اس کا رزق کم ہو گیا ہے کہ اس نے ہمیں روزوں کا حکم دے دیا؟ نہیں، بلکہ رمضان شریف میں تو اس کے رزق کا جو نزول ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف وہ چیزیں جو ہمیں 11 ماہ نہیں ملتی، رمضان شریف کے اندر ہمیں وہ بھی میسر ہوتی ہیں۔ تو پھر کیوں روزہ رکھایا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ انسان کے اندر یہ دوسروں کے ساتھ محبت کا ایک انداز پیدا ہو جائے۔ اب جس نے زندگی میں بھوک دیکھی ہی نہیں،
اسے کیا خبر کہ بھوکے کا انداز کیا ہے، اسے کیا احساس کہ جس کو رات کو نہیں ملا وہ بھوکا سو گیا، اس کو کیا پتا، کیونکہ اس نے تو بھوک دیکھی نہیں۔ جو ننگا ہے اس کو کپڑے کی جو ضرورت ہے، ایک بندہ دن بدن نئے کپڑے پہنتا ہے، اسے اس کے درد کا کیا پتا کہ جو ننگا ہے یا جس کے پاس کپڑے نہیں، جو پیاسا ہے اس کو پیاس کا احساس ہے، لیکن جو دن میں کئی مشروبات پیتا ہے اور کئی چیزیں کھاتا ہے، اس کو کیا اندازہ کہ پیاسے کو پیاس جب لگتی ہے تو اس کی شدت کتنی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ اس کو احساس دلانے کے لیے کہ صبح سے شام تک جو تو بھوکا رہا تو تجھے پتا چل گیا کہ بھوکے کی تکلیف ایسے ہوتی ہے، تو صبح سے لے کر شام تک پیاسا رہا، تجھے پتا چل گیا کہ جو پیاس کا مارا ہوتا ہے اس کے اوپر کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں کہ انہوں نے کبھی جوتا نہ پہنا تھا، کیونکہ جب توبہ کی تھی، یہ بہت بڑے شرابی تھے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں تذکرۃ الاولیاء کے اندر کہ یہ اپنے شراب خانے میں مست تھے، جاتے ہوئے راستے میں کہیں اللہ کا نام لکھا دیکھا، وہ کاغذ کا پرزہ نیچے پڑا تھا، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پکڑا، بلند جگہ پر رکھا اور کہا تو میرے خالق کا نام ہے، تیرا مقام نیچے نہیں، تیرا مقام اوپر ہے۔ تو اتنی محبت سے رکھا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ شرابی اور شراب خانے کا مالک، لیکن اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اپنے ایک ولی کو کہا جاؤ بشر حافی کو جا کر میرا سلام بھی کہو اور کہو کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اب وہ ولی جب اٹھے تو خیال آیا ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہو، کیونکہ بشر حافی تو بہت بڑا شرابی ہے۔ تو پھر دوسری بار خواب، تیسری بار خواب، کہا کہ جاؤ بشر حافی سے یہ کہو۔ اب جب وہ اللہ کے ولی ان کے شراب خانے پر پہنچے تو جا کر کہا کہ بشر حافی کو کہو کہ تیری طرف ایک پیغام ہے۔ تو جو نوکر آیا تھا، غلام آیا تھا، اس نے کہا مجھے وہ پیغام دے دو۔ تو آنے والے نے کہا وہ پیغام تجھ تک نہیں پہنچانا ہے، بشر حافی تک پہنچانا ہے۔ جا کر بشر حافی سے کہو کہ ان کا رب انہیں سلام بھی کہتا ہے اور کہتا ہے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے غلام نے جب جا کر یہ کہا، اس وقت بشر حافی نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے تھے، تو جو ہی یہ رب کا پیغام سنا جلدی سے آئے اور ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے پیغام دیا تو دل کی دنیا بدل گئی، کہاں وہ شراب خانہ، کہاں وہ گناہوں کی زندگی اور کہاں رب کا پیغام۔ کہنے لگے میں کتنا گندا ہوں کہ دن بدن گند میں ہوں، لیکن میرا رب کتنا کریم ہے کہ میرے رب نے مجھے سلام بھیجا ہے اور مجھے یاد کیا ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی نے وہ جب تشریف لائے تھے، جوتے نہیں تھے، پوری زندگی پھر جوتے نہیں پہنے، کہا جب رب کا پیغام آیا تھا اس وقت میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اب میں جوتے کیوں پہنوں؟ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی آپ
اللہ کی عبادت میں لگ گئے تو کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ فرماتا ہے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب بشر حافی رحمت اللہ تعالی جوتے نہیں پہنتے، اللہ نے جانوروں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جس راستے سے بشر حافی نے جانا ہے اس راستے میں تم نے گوبر نہیں کرنا، تم نے پیشاب نہیں کرنا، یہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ فرمایا تم نے بشر حافی کی عزت کرنی ہے، جس راستے سے بشر حافی جائے گا تم نے وہاں پیشاب نہیں کرنا، تم نے وہاں گوبر نہیں کرنا۔ تو ایک دن حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں ایک چرواہا اپنے جانور لے کے آ رہا تھا، تو جس راستے سے بشر حافی گزرتے تھے اس راستے میں ایک جانور نے پیشاب کر دیا، تو وہ کہنے لگا آج مجھے لگتا ہے بشر حافی دنیا سے چلے گئے۔ وہ بشر حافی حضرت ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں سردی تھی تو حضرت بشر حافی کے پاس ایک بندہ گیا، فوجدہ جالسا یرعد، کہتے ہیں بشر حافی سردی کا موسم تھا اور کپ کپی تاری تھی، سردی لگ رہی تھی، اور ان کے کپڑے وثوب معلق علی المشجب، کہتے ہیں ان کے کپڑے ایک کھونٹی پر جو لٹکائے ہوئے تھے۔ تو آنے والے نے کہا فقال له فی مثل هذا الوقت تنزع الثوب او ما نہ ہو، اس آنے والے نے کہا کہ بشر حافی کپڑے تمہارے پاس ہیں اور تم نے ان کپڑوں کو پہنا نہیں، سردی سے کانپ رہے ہو۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یا اخی الفقراء کثیر ولیس، کہنے لگے کہ اے میرے بھائی غریب بہت ہیں، الفقراء کثیر، کہنے لگے بھائی غریب بہت ہیں، ولیس لی طاقت مواساتہم بالثیاب، کہنے لگے میرے پاس اتنے کپڑے نہیں کہ سارے غریبوں کو دے دو، میرے پاس اتنی وسعت نہیں کہ جتنے غریب ہیں ان کو میں کپڑے دے دوں۔ کہا فَأُوَاسِيهِمْ بِتَحْمِ الْبَرْدِ، کہنے لگے اگرچہ میں انہیں کپڑے نہیں دے سکتا لیکن ان کے ساتھ سردی تو برداشت کر سکتا ہوں، وہ سردی کی جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو میں وہ سردی خود بھی برداشت کر سکتا ہوں، تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ میرے بھائی جو غریب ہیں ان کو کتنی تکلیف ہے، اس لیے میں نے کپڑے نہیں پہنے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی محبت تھی غرباء کے ساتھ، وَلِهَذَا كَانَ يَقُولُ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْعَارِفِينَ عِنْدَ كُلِّ عَقْلَةٍ، کہتے ہیں اللہ کے کچھ ولی ایسے گزرے ہیں، یہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب وہ ایک لقمہ کھاتے تھے نا تو کہتے تھے اللہم لا تؤاخذنی بحق الجائعین، یا اللہ ہم یہ لقمہ کھا رہے ہیں کتنے لوگ بھوکے ہیں ہمیں پتہ نہیں، یا اللہ ہمیں اس لقمہ کھانے پر مواخذہ نہ کرنا، حالانکہ ہمارا ہمسایہ ساتھ میں بھوکا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا بھائی بھوکا ہے، ہماری بہن بھوکی ہے، لیکن ہم اس کا کوئی احساس نہیں کرتے، ایک درد میں دل منا رہا ہے دوسرا خوشی منا رہا ہے۔
لیکن قربان جائیں اللہ کے ولیوں کے، کہتے ہیں کہ عند کل اکلا، ہر لقمے پر وہ کہتے تھے. اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح اچھے اچھے کھانے نہیں کھاتے تھے، بلکہ بعض ولی تو ایسے ہوئے انہوں نے روٹی بھگو دی اور پھر اس کو پانی میں اچھی طرح حل کیا. پوچھا گیا ایسے کیوں؟ کہنے لگے روٹی کھانی ہے پیٹ کے لیے، اب کھائیں گے چبائیں گے وقت لگے گا، اتنے وقت میں ہم اللہ کا ذکر کر لیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بھگو دیا، بھگونے کے بعد اس کو ملا لیا تاکہ چبانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جو وقت چبانے میں لگے گا وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا. تو کہنے لگے کہ ایک ایک لقمہ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے اللہ ہمیں پکڑنا نہ، ہمارا مواخذہ نہ کرنا. کیوں؟ کہنے لگے بحق الجائعین، کتنے بھوکے ہیں، ان کا بھی یہ حق تھا کہ ہم انہیں روٹی کھلاتے، لیکن ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کہ ہم ان کو روٹی کھلا سکے، اس لیے ایک ایک لقمے پر یہ کہتے. حضرت اللہ علی قاری کہنے لگے قد ثبت ان یوسف علیہ السلام ما کان یشبع من الطعام فی سانۃ القحط ما کثرت المعقول عنده. کہتے ہیں مصر میں جب قحط پڑ گیا، وزیر خزانہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس مال ہونے کے باوجود، غلہ تو سارا ان کے پاس تھا نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال یا اس دن جو ہے کوئی ایسا بھوکا بھی ہو جس کو پیٹ بھر کے کھانا نہ ملا ہو. تو یوسف علیہ السلام فرمان لگے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا مواخذہ ہو جائے. یہ ہے اسلام، یہ ہے روزہ رکھانے کی اصل وجہ اور سبب، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو بھوکا ہے اس کی تکلیف کیسی ہے، جو پیاسا ہے اس کی پیاس کی تکلیف کیسی ہے، جو کپڑوں کے بغیر ہے تو کپڑے والے کو پتہ چلے کہ یہ تکلیف کیسی ہے. اور پھر جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں اس پر ثواب بھی دیتا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا انہو قال اذا استيقظ احدکم من نومہ فی شہر رمضان، فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ رمضان کی رات میں اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اب جب زہر نیند سے بیدار ہوگا اس کا پہلو بدلے، وہ اپنا پہلو بدلے گا. فرمایا وتحرک فی فراشہ، اپنے بستر پر حرکت کرتا ہے جب بیدار ہوتا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَقَلَّبَ مِن جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ، ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف وہ اپنا پہلو تبدیل کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول لہو ملکن، اب ہم سوئے ہیں، رمضان کتنی برکتوں والا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے قم بارک اللہ فیکا، اے سونے والے اٹھ جا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے. اور ورحمک اللہ، اور اللہ تجھ پر رحم کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا قَامَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ، اب وہ بندہ اٹھا فجر کے ٹائم تاکہ تہجد پڑھ لوں،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدعو لہ الفراش، اس کا بستر بھی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اب دیکھو کتنی شان ہے اس ماہ مقدس کی کہ بندہ آرام کر رہا تھا، پھر اٹھا تاکہ اللہ کی عبادت کرے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کا بستر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یقول اللہم آتہ الفرش المرفوع، یہ جو بستر کی دعا ہے سرکار نے وہ بھی بیان کر دی۔ اب بستر کی دعا ہم نے کبھی سنی نہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، فرمایا لوگوں جو تم نہیں سنتے میں سنتا ہوں۔ اب بستر کی دعا ہم نے کبھی نہ سنی، لیکن سرکار نے ہمیں وہ بستر کی دعا بھی بیان کر دی۔ وہ بستر کہتا ہے اللہم آتے ہو، اے اللہ اس کو تو عطا کر، کیا؟ الفرش المرفوع، بہتر اور اچھا بستر، اونچا بستر۔ اب اس پر سرکار کا وہ بھی فرمان دلالت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس سے سوال ہوتے ہیں، اب سوالوں کے جواب جب وہ دے چکتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے وہ جنت سے کفن بھی لاتے ہیں، اس کے لیے خوشبو بھی لاتے ہیں، اسے جنتی کفن بناتے ہیں، جنتی خوشبو لگاتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے جنتی بستر بچھا دیتے ہیں۔ کتاب الزہد کے اندر امام عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، تو اس طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرشت وہ بستر یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو ایسا بستر عطا کر جو اچھا ہو، جو عالی شان ہو۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں وَإِذَا لَبِسَ ثَوْبَهُ، اب اٹھا ہے، اس نے کپڑے تبدیل کیے، پہلے سونے والے تھے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ کپڑے پہنتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کپڑے پہنتا ہے وَإِذَا لَبِسَ ثَوْبَهُ، جب وہ کپڑے پہنتا ہے يَدْعُو لَهُ الثَّوْبُ، اس کے کپڑے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی شان ہے تیری مومن، وہ چیزیں جو تم نے پہنی ہیں تمہیں اس ماہ مقدس ماہ رمضان شریف کی برکت کتنی حاصل ہو گئی کہ وہ کپڑے بھی تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہم آتے ہو من خلل الجنہ، یا اللہ اس نے دنیا میں یہ لباس پہنا ہے، جب یہ جنت میں تیرے پاس جائے تو اسے جنتی حلے پہنا دینا، جنتی لباس پہنا دینا۔ فرمایا وَإِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ، اب اس نے کپڑے پہنے، کپڑے پہننے کے بعد وہ چل پڑا، چلنے کے لیے اس نے جوتا پاؤں میں ڈالا، تو سرکار فرماتے ہیں جب وہ جوتے پہنتا ہے وَإِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ، جب وہ نعلین پہنتا ہے، جوتے پہنتا ہے، تَدْعُو لَهُ نَعْلَاهُ، اس کے جوتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا کتنی شان ہے اس مومن کی، ابھی مصلی پر نہیں گیا، ابھی وضو نہیں کیا، ابھی تو صرف بستر سے اٹھا ہے، اٹھ کے کپڑے پہنے ہیں، اور کپڑے پہن کے بھی جوتے پہنے ہیں، تو وہ جوتے کیا دعا کرتے ہیں
یقولان اللہم ثبت قدمیہ علی الصراط، یا اللہ اس کو پل صراط پر مضبوط رکھنا۔ یہاں لوگ گر رہے ہوں گے، یہاں لوگ لڑکھڑا رہے ہوں گے، تو یہ مومن کتنا عظیم مومن ہے جو رمضان کی رات کو اٹھا ہے، تو اس کے جوتے بھی اس کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا تَنَاوَلَ الْإِنَاءَ، اب آگے اس کی منزل شروع ہوئی، اس نے ہاتھ دھونے کے لیے کوئی برتن پکڑا، تو سرکار فرماتے ہیں جب وہ کسی برتن کو پکڑتا ہے يَدْعُو لَهُ الْإِنَاءُ، تو وہ برتن بھی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اب دیکھو نا کتنی برکت آ رہی ہے گھر میں جب ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرے گی۔ آج ہم کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی امام کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، لیکن سرکار نے فرمایا رمضان کے اندر تم جب اٹھتے ہو تو یہ چیزیں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ یدعو لہ الاناء، فرمایا اس کے لیے برتن بھی دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم آتے ہی من اقواب الجنہ، فرمایا کہ وہ کہتا ہے یا اللہ اسے جنت کے ستاروں جیسے برتن عطا فرما۔ اسی طرح تو سرکار فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَدَّى، اب بندہ جب اٹھتا ہے اٹھ کے وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں یدعو لہ الماء، اس کے لیے پانی بھی دعائیں مانگتا ہے۔ اور مشکات میں ہے کہ جب وہ پانی لے کر اپنے ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے منہ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کلی کرتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب سر کا مسح کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ تو جدا بات ہے، لیکن سرکار نے فرمایا وہ پانی جو ہے وہ بھی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم طہرہ من الذنوب وخطایا، یا اللہ اس بندے نے جتنے گناہ کیے ہیں ان کو بھی بخش دے، جتنی غلطیاں کی ہیں ان کو بھی بخش دے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وضو کرنے کے بعد وہ بندہ نماز کی طرف کھڑے ہوتا ہے، یہ بھی نماز تہجد ہے، روزے کا معاملہ بھی آگے ہے، یہ تو صرف اٹھا ہے روزے کی تیاری کے لیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَدْعُو لَهُ الْبَيْتُ، فرمایا جب وہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نماز تہجد پڑھوں یا ابھی وقت ہے کوئی اور نفل پڑھ لوں، تو سرکار فرماتے ہیں ایک دو حصہ نہیں، پورے کا پورا گھر اس بندے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اب جو گھر دعائیں کرے وہ کتنا برکت گھر ہوتا ہے، اس میں کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ گھر کیا کہتا ہے اللہم وسع قبرہ ونور حفرہ وزد رحمتہ، کہتا ہے کہ اے اللہ جب مجھ سے نکل کر یہ عالم برزخ میں جائے تو یا اللہ اس کی قبر کھلی ہو جائے، اس کی قبر تنگ نہ رہے، اس کو پریشانی نہ ہو، یا اللہ اس کی قبر کو کھلا کر دینا۔ وَنَوِّرْ حَفْرَهُ، وہ قبر کا گڑھا، وہ اندھیروں کا گھر، وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر،
سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جب صرف اٹھا ہے، اٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنا، لیکن ابھی روزہ رکھا نہیں، ابھی روزے کی تیاری ہو رہی ہے، تو وہ گھر کہتا ہے یا اللہ یہ جس قبر میں بھی جائے وہ قبر منور اور روشن ہو جائے، وزد رحمتہ، اور یا اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر دے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ، فرمایا پھر اللہ کے سامنے جب وہ گھر دعائیں کرتا ہے، اللہ اس بندے پر اپنی نظر رحمت کرتا ہے۔ یقول، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، یا عبدی من کا الدعاء ومنا الاجابہ ومن کا السوال ومنا النوال، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے دعا کی ہے، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ تو رب نے خود کہا نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں تو دعا قبول کرتا ہوں۔ اور سرکار فرماتے ہیں، مستدرک امام حاکم سے پڑھ رہا ہوں، فرمایا کہ اللہ سے جب کوئی دعا مانگتا ہے اور پھر مانگتا بھی خیر ہے، مانگتا بھی بھلائی ہے، تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ جو بندہ ہاتھ اٹھائے اور پھر اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے، فرمایا اللہ کو اس سے حیا آتی ہے۔ وہ کتنا کریم مالک ہے۔ کہا میرے بندے کہ تیرا کام ہے دعا کرنا، وَمِنَّ الْإِجَابَةِ، اور میرا کام ہے اس کو قبول کرنا۔ فرمایا مِنْ کَ السَّوَالِ، اور تیرا کام ہے سوال کرنا، وَمِنَّ النَّوَالِ، اور میرا کام ہے کہ جو کچھ تو مانگ رہا ہے میں تجھے عطا کرتا جاؤں۔ کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا پیارے محبوب کوئی سوالی تیرے در پہ آ جائے وہ خالی نہ جائے۔ تو جو رب اپنے محبوب کے در سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتا، جب اس کی بارگاہ میں کوئی سوال کرے گا تو وہ خالی کیسے جائے گا۔ فرمایا وَمِنْكَ الْإِسْتِغْفَارُ وَمِنَّا الْغُفْرَانُ، فرمایا تو نے بخشش مانگنی ہے، میں نے تجھے بخش دینا ہے۔ تو یہ صرف ابھی رمضان کی تیاری کا مرحلہ تھا کہ جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ وقت ہو چکا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر میں وہ آپ کو تقریر سناؤں گا جو سرکار نے صحابہ کو تقریر سنائی تھی۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہمیں اس طرف دعوت دے رہا ہے کہ جو مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ تو اللہ کی رحمت لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت تو ویسے ہی بے شمار ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر اس میں مزید وسعت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس میں جتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔